اللہ الرحمن الرحیم آپ بچوں کی تربیت کریں. یہ ہمارے بچے دیکھو خوبصورت ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ دیکھو کتنے خوبصورت ہمارے بچے ہیں، پیارے. ان کی تربیت کرنی ہے. کس طرح تربیت کرنی ہے؟ سب سے پہلے قاری تربیت کرتا ہے. یہ مسجدوں کے جو قاری ہیں بہترین تربیت کر سکتے ہیں. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، توجہ، وہ اسکول بعض جاتے نہیں جاتے، بعض ہنر سیکھتے، بعض کاروبار کرتے ہیں، اکثر اسکول جاتے ہیں، لیکن قاری کے پاس سب جاتے ہیں. اگر قاری سب تھوڑا سا چست ہو جائے نا، قاری کس طرح کام کرے گا؟ مسجدوں میں جو الف با تا پڑھاتے ہیں، ناظرہ پڑھاتے ہیں، ان کی توجہ چاہیے. تو اگر یہ تھوڑا سا چست ہو جائے، خدا کی قسم MNA MP ڈاکٹر وکیل پروفیسر لیکچرر وزیر مشیر کرنل جسٹس بیوروکریٹ سب ٹھیک ہو جائیں گے. شروع سے ان بچوں کو پڑھایا جائے، توجہ، شروع سے ان بچوں کو پڑھایا جائے. یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو شروع سے بتایا جائے کہ بھئی آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. بولو کیا نہیں بولنا؟ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. اس کو پکا کرنا ہے. ہفتہ ہفتہ یہ سبق لینا ہے. توجہ، ہفتہ ہفتہ آپ نے سبق لینا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے اور حرام سے بچنا ہے. یہ جب حرام کرو گے بیماری آئیں گی، پریشانی آئیں گی، چہرے میں نور ختم ہوگا، دعا قبول نہیں ہوگی. بچوں کو یہ پڑھایا جائے، بچوں کو یہ پڑھایا جائے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے. کیا نہیں بولنا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا ہے. اور آپ نے حرام سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، گناہ سے بچنا ہے. تو بچوں کے دل میں شروع سے یہ بات آپ نے کیا کرنی ہے؟ بٹھانی ہے. پھر یہ بڑے آفیسر بنیں گے. توجہ، بڑے آفیسر بنیں گے انشاءاللہ. گناہ نہیں کریں گے، غلط دستخط نہیں کریں گے، رشوت نہیں لیں گے اور حرام سے ہی بچیں گے. کیا کریں گے؟ حرام سے بچیں گے انشاءاللہ. اور گناہوں سے بچنا ہے. والدین کی خدمت کرنی ہے، والدین کی عزت کرنی ہے، ان کو خرچہ دینا ہے، ان کی دوائی کی فکر کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ ان کی دوائی کی فکر کرنی. ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا کرنا ہے. چاہے شادی ہو جائے، صبح شام والدین کے پاس بیٹھو. بیٹھتے نہیں ہیں، رکو کر لگے. شادی ہو جائے تو آپ نے پھر بھی والدین کے ساتھ صبح شام بیٹھنا ہے. میرے والد صاحب فرماتے تھے صبح شام والدین کے پاس بیٹھنا یہ ایک کام ہے، یہ ایک کام ہے، لیکن ہم نہیں کرتے. والدین کے پاس آپ نے بیٹھنا ہے. والدین غلطی پر ہو، آپ نے ان سے معافی مانگنی ہے. ان سے آپ نے معافی مانگنی ہے. ان کے ساتھ ضابطے سے نہیں چلنا، پرنسپلز اصول سے نہیں چلنا، اخلاقیات ایٹیکیٹس نرمی سے چلنا ہے، رابطے سے چلنا ہے. چاہے ان کی غلطیاں آپ نے معافی مانگنی ہے. اور بچوں کی تربیت، آخری 2 حدیثیں سناتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچہ بیٹھے ہوا تھا، ہر طرف انگلی مار رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کی، سم اللہ، اے بچے بسم اللہ پڑھو، وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور سامنے سے کھاؤ. حضور نے تربیت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، توجہ سے سنو، کہ آپ نے تربیت اپنے بچوں کی درخواست دسترخوان پر کرنی ہے. بچے موبائل مانگتے ہیں تو تم دن رات موبائل دیکھتے ہو تو بچے دیکھیں گے. ہاں، خود نہ دیکھو. بچے تو نقل کرتے، خود جھوٹ بولتے ہو. بچے جھوٹ نہ بولو، خود کیوں بولتے ہو؟ جھوٹ نہیں بولنا ہے. اپنے والدین کے نقش قدم پر بچے چلتے ہیں، لہذا جھوٹ نہیں بولنا. آپ نے ان کے سامنے موبائل ٹچ نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ بچے نہیں مانگیں گے. اور حضور نے جو وصیت کی، نصیحت کی، ابھی میں نے بتا دی، اس پر عمل کرو. اگلی نصیحت، ادبوا اولادکم بثلاث خلال، اپنی اولاد کو 3 باتوں کا عادی بناؤ. حب تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت سے محبت. انگلش لینگویج ہماری بہترین ہے، ٹاپ کی ہے. فیمیل میل نیوز اینکرز بہترین انگلش پڑھتے ہیں، خبرنامہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ غلط ہے. کیوں؟ 18 سال انگلش پڑھتے ہیں، دین نہیں پڑھتے. دین کی اہمیت نہیں. تو انگلش کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح، تو قرآن بھی سیکھو عرب کی طرح. اقرأ القرآن بلحن العرب واصواتها، قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے. اچھا قرآن پڑھو، صحیح قرآن پڑھو. اس کے لیے ہم نے کلپ بنایا، ہم سے مانگو 0311 444 0005.
اس پر ہم آپ کو کلپ بھیج دیں گے، اس میں قرات، تجوید، نماز کا سبق اور جنازے کا سبق اور دعائے قنوت اور 10 صورتیں سب کچھ ہے، وہ سیکھو. تو بچوں کی تربیت کرو. حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم بثلاث خلال: حب نبیکم، نبی سے محبت، وحب تلاوت القرآن، تلاوت قرآن سے محبت، وحب اہل بیت، اہل بیت سے محبت. اہل بیت کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، بیٹیاں، اولاد، حسن، حسین، فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین. تو یہ جو ہے نا اپنے بچوں کی آپ نے تربیت کرنی ہے. قاری اگر مسجدوں کا ٹھیک ہو گیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نمبر 1 تلاوت قرآن سے محبت، 2 نبی سے محبت، 3 اہل بیت سے محبت، اور وہ 3 نصیحتیں اور بھی. قاری روطوفہ ٹھیک پڑھائیں شروع سے، الف ب ت غلط ہے. اور تجوید والا قاری رکھو، اور کمیٹی کی ذمہ داری ہے، متولی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھی تنخواہ والا قاری رکھے کہ بچوں کی قرات، تجوید، اخلاقیات، ایٹیکیٹس اس کا خیال رکھے. اللہ ہم سب کو بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام. پٹولے ہو کر دو. ہمارے پیارے بچے، ہمارے پیارے بچے، ہاں ان کی تربیت ہم نے کرنی ہے. مزہ تو نظر دے دائے شکت تے بہت شکت تے بہت بس پیا پھرا والا بس. یہ ہمارے پیارے بچے ہیں، ان کی ہم تربیت کرتے ہیں، ان کو ہم اسکول بھی پڑھاتے ہیں، 6ٹھی 7ویں 8ویں، اور حافظ بھی بنتے ہیں. والسلام.